صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز کا دینی پروگرام صدائے اسلام۔ سلسلہ احادیث میں ہم آج تیسری حدیث پیش کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں اسلام کی بنیاد بتائی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے حدیث کے الفاظ سن لیجئے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بنیاد شہادتین ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش اور پوجا کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ دوسری بنیاد نماز قائم کرنا ہے۔ تیسری بنیاد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ چوتھی بنیاد حج ادا کرنا ہے، اور 5ویں بنیاد رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی خیمہ ہے، اس خیمے کو قائم کرنے کے لیے 5 ستونوں کی ضرورت پڑے گی، جن میں سے ایک اصل ستون جو بیچ میں لگے گا، اور اس کے علاوہ 4 ستون جو چاروں طرف لگیں گے۔ یہ چاروں طرف جو 4 ستون ہیں، ان میں سے اگر کوئی ستون گر بھی گیا تو وہ خیمہ قائم رہ سکتا ہے، لیکن جو بیچ کا ستون اور بیچ کا کھمبا ہے، اس کے گر جانے سے پورا خیمہ خراب ہو جائے گا، پورا خیمہ گر جائے گا۔ تو جو بیچ کا اور اصل ستون ہے، یہ شہادتین ہے، یہ ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اور تمام ان باتوں پر جو باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو 4 ستون ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر ہے، وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ عبادت 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ عبادت ہے جس کا تعلق صرف دل سے ہے، اور ایک وہ عبادت ہے جس کا تعلق دل سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے۔ وہ عبادت جس کا تعلق صرف دل سے ہو شہادتین ہے، تصدیق قلبی ہے، ایمان باللہ، ایمان بالغیب، ایمان بالرسول، یہ عبادت قلبی ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کے تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا، اس کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانا، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر، حشر پر، عذاب قبر پر، اور جو بھی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور قرآن پاک میں جتنی آیات مذکور ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے یا رسول اللہ نے کہا ہے، ان تمام باتوں پر ایمان لانا، یہ عبادت قلبی ہے، یعنی جس کا تعلق دل سے ہے۔ اس کے علاوہ جن عبادتوں کا تعلق عمل سے ہے، پھر ان کی 2 قسمیں ہیں۔ یا تو اس عبادت میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہوگا، یا اس عبادت میں کسی چیز سے رک جانے کا حکم ہوگا۔ کسی چیز سے اگر رکنے کا حکم ہے تو اس کی مثال ہے روزہ۔ رمضان المبارک میں روزے دار کھانے پینے اور اپنی بیوی سے ملنے سے رک جاتا ہے، تو یہ عبادت عملی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ پورے دن کھانے پینے اور جماع سے رکنا، یہ روزہ ہے۔ اب وہ عبادتیں جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے، وہ 3 طرح کی ہیں۔ یا تو اس عبادت کا تعلق بدن سے ہوگا، یا اس عبادت کا تعلق مال سے ہوگا، یا اس عبادت کا تعلق بدن اور مال دونوں سے ہوگا۔ جس عبادت کا تعلق بدن سے ہے وہ نماز ہے۔ آدمی وضو بناتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کچھ ارکان ادا کرتا ہے، اور نماز اس کی ہو جاتی ہے، اس میں کسی طرح کا مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ عبادت جس میں مال خرچ ہو وہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں فزیکلی کوئی کام نہیں، ایک آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ وہ عبادت جس میں بدن بھی استعمال ہو اور مال بھی خرچ ہو وہ حج ہے، یعنی ایک آدمی کے پاس
اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے، اس کے پاس ٹکٹ کا، ویزا کا، وہاں پہنچنے کا، وہاں پہنچ کر خرچ کرنے کا انتظام ہے، تو اس پر حج فرض ہے، وہ حج ادا کرے گا۔ تو اس حدیث میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہر عبادت کا تعلق دل سے بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کسی عبادت کا تعلق دل سے نہ ہو، ہر عبادت کا تعلق دل سے ضرور ہوگا، لیکن دل کے علاوہ بدن سے بھی ہوگا، مال سے بھی ہوگا، اور بدن اور مال دونوں سے بھی ہوگا۔ ہر عبادت کا تعلق دل سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس عبادت پر یقین ہو، اس کی فرضیت پر یقین ہونا۔ جیسے نماز فرض ہے، ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ نماز فرض ہے، ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ حج فرض ہے، ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اگر اس یقین میں کمی آئے گی، اگر کسی نے نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا، اگر کسی نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، اگر کسی نے حج کا انکار کر دیا یا رمضان المبارک کے روزوں کا انکار کر دیا، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ہر عبادت پر یقین رکھنا، ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ہاں، عمل کے بارے میں دوسرا حکم ہے۔ ایک مسلمان ہے، یقین ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ مسلمانوں کی فہرست سے باہر نہیں چلا جائے گا، اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا، مسلمان ہی رہے گا۔ ایک آدمی کو علم ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، لیکن وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، تو گنہگار ہوگا، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا جب تک کہ زکوٰۃ کا انکار نہ کر دے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، لیکن وہ روزے نہیں رکھ رہا ہے، تو گنہگار ہوگا جب تک کہ روزے کا انکار نہ کر دے۔ تاہم یہ جو عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان میں سے نماز تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اور نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں، ہر حال میں فرض ہیں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے روزے ہیں، رمضان المبارک کے روزے بھی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ یہ دونوں عبادتیں تو ہر حال میں فرض ہیں۔ نماز روزانہ فرض ہے، لیکن رمضان المبارک کے روزے چونکہ پورے سال میں رمضان 1 مہینے کا ہوتا ہے، تو صرف 1 مہینے کے روزے فرض ہوں گے، 11 مہینے کوئی روزے نہیں ہیں۔ اب آئیے زکوٰۃ پر۔ زکوٰۃ اسی پر فرض ہوگی جو صاحب نصاب ہوگا، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر مالیت ہوگی، وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہوگی، جو غریب ہے، جس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ایسا نہیں کہ روزانہ ادا کرنی ہے، ایسا بھی نہیں کہ زکوٰۃ ہر مہینے ادا کرنی ہے یا 6 مہینے میں ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ سال میں صرف 1 مرتبہ ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو سال بھر میں صرف 1 مرتبہ اسے اپنے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کی راہ میں نکال دینا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اب آئیے حج کی طرف۔ حج بھی اسی آدمی پر فرض ہے جس کے پاس بیت اللہ شریف تک جانے آنے کا خرچ ہو، زاد راہ ہو۔ آج کے دور میں جس کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہوں، جس کے پاس ویزا کے پیسے ہوں، وہ بسہولت وہاں جا کر حج ادا کر کے آ سکتا ہو، اتنی استطاعت ہو، اگر کسی کے پاس اتنا مال ہو تو اس پر حج فرض ہوگا۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ٹکٹ کا خرچ نکال سکے، وہ ویزا کا خرچ نکال سکے، تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ اسلام کو مشکل نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی بہت بھاری چیز ہے، اسلام مشکل ترین چیز ہے، اس پر چلنا بہت مشکل ہے، انہیں یہ صرف ان کی تھنکنگ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام بہت آسان ہے۔ یہ 5 بنیادی باتیں ہیں جن میں سے 4 عبادتیں ہیں۔ ان 4 عبادتوں میں سے بھی 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں مالدار ہونا ضروری ہے، حج اور زکوٰۃ، اور 2 عبادتیں ایسی ہیں، نماز اور روزہ، جو ہر کسی کو ادا کرنی چاہیے، لیکن ان میں سے بھی ایک جو روزہ ہے وہ سال میں 1 مہینے کے لیے آتا ہے۔ اب رہ گئی صرف ایک عبادت یعنی نماز۔
تو ڈیلی کی روٹین میں جہاں ہم بہت سے دوسرے کام کرتے ہیں اور دوسرے کاموں کو ضروری سمجھتے ہیں، مثلا ہر آدمی روزانہ ڈیوٹی کرنا ضروری سمجھتا ہے، ہر آدمی روزانہ کھانا کھانا ضروری سمجھتا ہے، ہر آدمی روزانہ کہیں جانا ضروری سمجھتا ہے، ہر آدمی روزانہ ورزش کرنا ضروری سمجھتا ہے، جم جانا ضروری سمجھتا ہے، بہت سی چیزوں کو ہم خود بخود اپنی زندگی کا ضروری حصہ بنا لیتے ہیں۔ تو کیا حرج ہے کہ ہم تھوڑا وقت نکال کر اگر ڈیلی 5 وقت کی نمازیں ادا کریں؟ تو صرف نماز ہے جو ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 وقت فرض ہے۔ بس ایک آدمی اگر مسلمان ہے، اپنے دل سے اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے درخواست ہے کہ سلسلہ احادیث کے اس پروگرام کو عام کیجیے، اس کو شائع کیجیے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔